محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے رجب کا مہینہ اور ہم مسلمان۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ مغرب کی نماز کے بعد یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ جتنے بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں الحمدللہ سب لوگوں کو 4 انعام مل گیا۔ حدیث صحیح مسلم کتاب ذکر و دعا حدیث نمبر 2699، چاہے بھائی ہو یا بہن ہو یا بچے ہوں، کوئی بھی ہو، 4 انعام مل گیا الحمدللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کا گھر مسجد ہے، اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لوگ سنتے ہیں اور سناتے ہیں، یعنی قرآن کا ہی درس چل رہا ہے۔ آج اگر درس قرآن کے نام پر لوگوں کو بلایا جائے تو 2-3 لوگ آئیں گے، مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، اچھا ہی نہیں لگا، تو چٹک مٹک تھوڑا نمک مرچ والا ٹاپک چاہیے، تو درس قرآن کے نام پہ لوگ نہیں آتے۔ جلال الدین قاسم صاحب کو آپ لوگ جانتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ کہیں پر درس قرآن کہ قرآن کا درس ہو رہا، لوگوں کو بلایا گیا تو 1-2 لوگ آئے یا 2-4 لوگ آئے بس۔ یعنی اللہ کی کتاب سننے کے لیے ہم اور آپ تیار نہیں ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ سنانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جو کوئی اللہ کی کتاب کی مجلس میں بیٹھے گا اس کو 4 انعام مل گیا۔ سکون ہی سکون ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ نمبر 3، فرشتوں نے پر بچھا دیا ہے۔ ہم گناہ گاروں کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دیں، اس سے اور بڑا انعام کیا ہوگا؟ اور نمبر 4، ملائے اعلیٰ میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں، ہم گناہ گاروں کا نام فرشتوں کے سامنے لے رہے ہیں۔ ہم گناہ گاروں کا نام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے لے لے، اس سے اور بڑا انعام کیا ہوگا؟ اور 5واں انعام ہو سکتا ہے کہ مسجد کی طرف سے کچھ ٹھنڈا گرم رہے۔ ٹھنڈا اور گرم تو سمجھ ہی گئے آپ لوگ کہ نہیں سمجھے؟ بابو آپ سمجھے؟ ٹھنڈا اور گرم سمجھ گئے نا؟ تو فائدہ ہی فائدہ ہے دینی مجلس میں آنے کا۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن کی مجلس سجائیے، اور قرآن سے اور حدیث سے جڑے رہیں گے تو بدعات و خرافات سے دور رہیں گے۔ ہر طرف قرآن کا درس شروع ہو جائے، آپ لوگ خود بولیے بھائی قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے، تو شرک و بدعات پنپیں گے ہی نہیں۔ جہاں قرآن سے لوگ دور ہیں، حدیث سے لوگ دور ہیں، وہاں دیکھ لیجئے شرک ہے۔ سنت سے دور ہو گئے تو بدعت آ گئی۔ تو یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور نیا سال بھی الحمدللہ شروع ہو گیا 2026۔ ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یعنی ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہم بڑے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ہم اور آپ دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی عمر 60 سال ہے اور وہ 11 سال کا ہو گیا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ بڑھتا چلا جائے گا، نہیں، وہ گھٹتا جا رہا ہے اور قریب جا رہا ہے موت کے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور مہینوں کی گنتی جو ہے وہ عربی حساب سے ہے۔ ہمیں اور آپ کو عربی کے کچھ ہی مہینے یاد ہیں، شاید ہی پورا مہینہ یاد ہو، الا ماشاء اللہ۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب۔ کتنے لوگ بولتے ہیں رجب؟ کتنے لوگ بولتے ہیں رجب؟ اور رجب المرجب، وہ بہت یاد ہے کتنے لوگوں کو؟ شعبان المعظم، اللہ اکبر۔ رجب، شعبان، رمضان، کتنے لوگ کیا بولتے ہیں؟ رمضان۔ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ عربی کے کچھ مہینے یاد ہیں الحمدللہ۔
रबी अव्वल का महीना तो याद ही है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ महीने खाने पीने के हिसाब से भी याद है। रमज़ान का तो सबको याद है अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान में इफ्तारी का भी टाइम सहरी के टाइम से ज़्यादा याद है। इफ्तारी का टाइम सहरी के टाइम से ज़्यादा याद है, सबको याद रहता। और इमाम साहब को खुद छोटे छोटे बच्चे आके बोलते इमाम साहब 1 मिनट और घट गया या 1 मिनट और बढ़ गया, यानी इतना टाइम टेबल फिक्स रहता, कोई हिसाब नहीं। ये रजब का जो महीना है इसमें कुछ चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, उसी वक्त से महीनों की तादाद जो है वो 12 है। 4 महीने हुर्मत वाले हैं। महीनों की तादाद 12 है। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 36। और 4 महीने हुर्मत वाले हैं, यानी उसके अंदर नेकियां ज़्यादा करना, बुराइयों से दूर रहना है। सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4662 अबू बकरा नुफै बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना घूम घमा के आज उसी पर आ गया है जिस ज़माने में अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया था। फिर आगे कहा साल के 12 महीने और 4 महीने हुर्मत वाले और 3 महीने लगातार हैं, जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम, और एक है रजब व मुज़र। मुज़र कबीले का रजब। ये मुज़र कबीले का रजब काहे कहा? असल में अरब के अंदर एक कबीले का नाम मुज़र, यानी वो लोग रजब के महीने की इज्जत और ताज़ीम बहुत करते थे, उसका एहतराम करते थे, इसीलिए उन लोगों का नाम इसके अंदर आ गया है। आगे कहा फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में जुल्म मत करो, नेकी के काम करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि 4 महीने में मत करो, बकिया में कर सकते 8 महीने में, ऐसा नहीं है। यानी हमेशा बुराइयों से बच के रहना है, नेकियां करनी है। बस कुछ चीज़ें हैं जिसकी अहमियत ज़्यादा है। जैसे महीनों का सरदार कौन सा महीना है? रमज़ान का महीना है। और रातों के लिए सरदार कौन सी रात है? शब क़द्र, लैलतुल क़द्र, बड़ी रात है। तो सबका एक एक मकाम है, एक मर्तबा है। रजब का जो महीना है कुरान और हदीस में इसके बारे में बस इतना ही जिक्र आया है कि वो एहतराम वाला महीना है। लेकिन कुछ मुसलमान जो करते हैं, क्या उसके बारे में कुरान और हदीस में जिक्र है? बहुत सारी चीज़ें हमारे दरमियान आ गई है, क्योंकि हम और आप दीन को ऑथेंटिसिटी के साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया को तो लेते हैं। अगर नोट है और नोट में गांधी जी के आंख में अगर चश्मा नहीं है तो वो नोट हम और आप लेंगे? ये भाई आंख में चश्मा ही नहीं है, कोई नहीं लेता। और नोट को गिनने के लिए हम और आप मशीन ला के रखे हुए हैं। लेकिन जिस दीन पर, धर्म पर, कोई चीज़ लेने पर जो हम और आप लगे हुए हैं या कोशिश कर रहे हैं, हमने और आपने कभी चेक किया कुरान और हदीस पर, ए भाई ये सही है कि नहीं? बस जिसने भी बोल दिया ले लिए और आज वही चल रहा है। मौलाना लोगों को लोग बोलते हैं ये बुद्धू लोग हैं, इनके पास इल्म नहीं है। और बरोदर लोग दावत का काम बहुत कर रहे हैं, क्योंकि आगे वो मोटी मोटी किताब रखे हुए हैं और रेफरेंस याद किए हुए हैं। वो अरबी का ऐन नहीं जानते, चाहे वो कुरान का काफ नहीं जानते, चाहे वो हदीस का हा नहीं जानते, चाहे वो मदरसे का मीम ना जानते हो, लेकिन बढ़ के मौलाना है। कई लोग हम लोगों को, बरदर लोगों की वीडियो भेजते कि मौलाना साहब ये बताइए कि ये मौलाना साहब जो गुतरा और जुब्बा वाले हैं उन्होंने ये कहा है। मैं बोला भाई मैं तो नहीं जानता कि ये मौलाना साहब हैं, हाँ बरदर ज़रूर हैं। तो मौलाना लोगों को भी आप लोग सुनिए, है कि नहीं? लोग मौलाना लोगों से बेजार हो गए हैं। यूं नहीं, कुछ बताते ही नहीं, आप हट के ज़रा बोलते ही नहीं। और बिरयानी, मुर्ग मुसल्लम, चटपटा हमेशा होना। दाल नहीं चलता भाई, सब्जी नहीं चलती, हमेशा नया नया नए स्टाइल का होना। कुरान और हदीस में नई चीज़ कहाँ से लाएंगे? तो वो सिर्फ बुक रख रख के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और हमारे कुछ नौजवान उसी चक्कर में। तो ये बिदअत जो पनप रही ना, इसीलिए क्योंकि हम और आप उलमा से दूर हैं। मसले मसाइल उनसे पूछते नहीं, अमल करते नहीं, कोशिश करते नहीं, और अपने दिमाग के हिसाब से किसी की भी वीडियो सुनते रहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जो हमारे समाज में बिदात खुराफात है, हमें और आपको
کوشش کرنا پڑے گا کہ سنت کا رواج ہو اور بدعت کا خاتمہ ہو. آج کل لوگوں کو یہ بہت فکر ہے. کیا فکر ہے؟ سرکار ایسی ہے. کیا فکر ہے؟ مہنگائی بڑھ گئی. کیا فکر ہے؟ نوکری نہیں مل رہی ہے. کیا فکر ہے؟ کل کیا ہوگا. کیا فکر ہے؟ کارڈ ہے کہ نہیں، راشن کارڈ، یہ کارڈ وہ کارڈ، کل کیا کھائیں گے، سب کو فکر ہے. یہ فکر نہیں ہے کہ سنت مردہ ہو رہی ہے، بدعت پنپ رہی ہے، یہ فکر نہیں ہے. بے نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ فکر نہیں ہے. یہ فکر نہیں. کوئی بتا دے ہمیں فکر ہے. قرآن کی طرف لوگ آئیں، یہ فکر نہیں ہے. کوئی بات بھی نہیں کرتے ہیں. حدیث کی طرف لوگ آئیں، یہ فکر کہاں ہے؟ فکر ہے. تو مہنگائی بڑھ گئی اس کی فکر ہے، سنت مردہ ہو رہی ہے اس کی فکر نہیں ہے. میرے بھائیو فکر کیجئے اور فکر کو جگاتے رہیے. اپنا کام ہے کوشش کرتے رہنا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مولوی صاحب کو رکھتے ہیں اس کام کے لیے کہ بھائی اتنے لوگ نئے ہوئے کہ نہیں ہوئے. ارے بھائی نئے کرنا ان کا کام ہے کیا؟ ہم پرانے ہی بچے رہیں تو بہت غنیمت ہے قرآن اور حدیث پر. ہمارے بچے ہی قرآن حدیث پر ہیں تو بہت ہے. دوسرے کی گارنٹی لے رکھی ہے ہم نے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی. کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ اسلام لائے. نوح علیہ السلام کی بیوی خود اسلام نہیں لائی، لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں لائی، تو کسی کی گارنٹی ہے کیا؟ لوط علیہ السلام کے گھر میں اسلام لانے والے نہیں ہیں، لیکن فرعون کے گھر میں اسلام لانے والی ہے. تو اللہ کس کو کیا ہدایت دے کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم اور آپ سر پھوڑا پھڑول نہ کریں. اپنا کام ہے حکمت کے ساتھ بول دینا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، بہترین ڈیبیٹ اور مناظرے کے ساتھ بلائیے. تو اپنا کام ہے بول دینا. لیکن یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم دل کسی کا پھاڑ دیں، دل کسی کا چیر دیں، بلکہ دل میں اتر جائیں، دل سے نہ اتریں. آئیے کچھ بدعت و خرافات اس پر رد بھی کرنا ہو تو پیارے انداز سے کہ سانپ مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ہمارے اور آپ کی حالت کیا ہے؟ لاٹھی ٹوٹ جائے چلے گا، سانپ نہ مرے. سانپ مرے نہ مرے لیکن لاٹھی توڑ لیتے ہیں ہم اور آپ جھگڑا کر کر کے. میرے بھائیو جھگڑے کا وقت نہیں ہے. پیارے انداز سے اپنی بات رکھنی ہے، مانے یا نہ مانے. آئیے دیکھتے ہیں کچھ چیزیں اپنے یہاں ہیں. عربوں کے یہاں زمانے جاہلیت میں چیز تھی کہ وہ لوگ رجب کے مہینے میں خاص طور پر جانور ذبح کیا کرتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے، خود کھاتے تھے. تو روٹی اور بوٹی کی اہمیت ہمیشہ رہی ہے. کچھ ملے نہ ملے لیکن روٹی اور بوٹی برابر ملنی چاہیے. تو اس مہینے کو ان لوگوں نے خاص کر لیا تھا اور سمجھتے تھے کہ یہ کرنا زیادہ اچھا ہے. تو اسلام کے اندر کہا گیا، صحیح بخاری کتاب العقیقہ حدیث نمبر 547 حدیث نمبر 5473 اس کے اندر کیا کہا گیا؟ لا فرع ولا عطیرہ. یہ فرع نہیں ہے، عطیرہ نہیں ہے. یہ فرع کا مطلب کیا ہے؟ فرع کا مطلب ہے کسی بھی جانور کا پہلا بچہ، چاہے وہ بڑا جانور ہو چھوٹا جانور ہو، اس کو غیر اللہ کے لیے بتوں کے نام سے ذبح کر دیا جائے، اس کو فرع بولتے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نہیں کر سکتے ایسا، ہم نہیں کر سکتے. اور عطیرہ کہا گیا رجب کے مہینے میں جانور ذبح کر کے بتوں کے نام سے لوگوں کو کھلانا. اسلام میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذبح کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے نام پہ کرنا ہے. اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الضحایا حدیث نمبر 2830، نبیشہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا ہم لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے میں جانور ذبح کرتے تھے، تو کیا ابھی ہم اور آپ کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ کر سکتے ہیں ابھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا پوچھتے ہوئے ایسا کہ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
तुम लोग ज़बह करो जिस महीने में भी चाहो, ज़बह कर सकते हो, कोई हरज नहीं। फिर आगे कहा और अल्लाह के लिए नेकी करो, व अतइमू, और खिलाओ। इस हदीस पर गौर कीजिए, इसमें यह नहीं कहा गया कि रजब के महीने ही में ज़बह करो, जिस महीने में चाहो ज़बह करो, अल्लाह के लिए करो, नेकी करो। तो कुछ लोग इस हदीस से भी बोलते हैं कि रजब के महीने में करेंगे तो ज़्यादा फायदा, क्योंकि सवाल यही था कि हम रजब के महीने में ऐसा करते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि रजब के महीने ही में करो, बोला जिस महीने में करना चाहो करो, लेकिन अल्लाह के लिए करो, नेकी अल्लाह के लिए करो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए किसी भी महीने में ज़बह कर सकते हैं जानवर, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन जो कोई ऐसी जगह पे जानवर ज़बह करे जहां पर ज़माने जाहिलियत में या कोई बुत हो जिसकी पूजा होती है, या फिर ईद मनाई जाती है, ये दो सवालात हैं कि जहां ईद मनाई जा रही है, उर्स मनाया जा रहा है, क्या वहां ले जाके करना सही है क्या जानवर ज़बह करना? तो एक हदीस पर गौर करते हैं, सुनन नबी दाऊद किताबुल ईमान व नुज़ूर, हदीस नंबर 3313, साबित बिन ज़हाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि मैं बुआना मुकाम पर, बुआना एक जगह है, मैं बुआना मुकाम पर ऊँट ज़बह करने की नज़र मानी है, मैंने बुआना मुकाम पर ऊँट ज़बह करने की नज़र मानी है, तो क्या मैं अपनी नज़र पूरी कर लूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल सकते थे ठीक है चले जाओ कर लो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सवालात पूछे, वो दोनों क्या हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ज़माने जाहिलियत में वहाँ कोई बुत था? हल्का नफ़ीहा वसरुन मिन औसान जाहिलियत योबत, कोई बुत था जिसकी पूजा की जाती थी? तो उसने कहा नहीं। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, हल्का नफ़ीहा ईदुन मिन आयादिहिम, क्या वहाँ कोई ईद है जो मनाई जाती थी, कोई मेला ठेला लगता था? तो उसने कहा नहीं। तो देखिए, जानवर भी किस जगह पे ज़बह करना है, कैसे करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया। अगर मेले ठेले की जगह है, अगर गैरुल्लाह की इबादत होती है तो वहाँ नहीं कर सकते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औफी बिनज़रिक, जाओ अपनी नज़र पूरी कर लो, क्योंकि ये दोनों चीज़ नहीं पाई जा रही है। तो मेरे भाइयों, रजब के महीने को ख़ास करते हुए जिन लोगों ने ये बना लिया कि इस महीने में ज़बह करेंगे, फलां जगह पे करेंगे तो सही रहेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है, या अल्लाह खुश हो जाएंगे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह नहीं कर सकते, गरचे हम बिस्मिल्लाह पढ़ के ही ज़बह करें, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ही हम ज़बह करें, लेकिन अगर जगह गलत है, वहाँ उर्स मेला ठेला है, ईद है, सही नहीं है। कोई किसी ज़माने जाहिलियत में बुत की पूजा होती थी, वो सही नहीं है, नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, रजब के महीने की मुनासिबत से जो लोग जानवर को ज़बह करते हैं, उनका ऐसा करना सही नहीं। इसी तरीके से एक चीज़ और है जो अपने समाज में आप लोग देखते होंगे, वो चीज़ पाई जा रही है, वो ये है सलातुर रगाइब। सलातुर रगाइब मतलब रजबी नमाजें, यानी रजब के महीने में कुछ ख़ास नमाज़ों का एहतमाम होता है, चाहे वो 27 रजब को हो, या शुरू में हो, या बीच में हो, या आखिर में हो। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं। इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल मौज़ूआत में इसका जिक्र करते हुए कहते हैं, यानी घड़ी हुई चीज़ें जो बयान की गई है। हदीस नंबर 1008, हदीस नंबर 1008 के लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि अगर कोई रजब के महीने के पहले जुमरात का रोज़ा रखकर फिर जुमा की रात को 12 रकत पढ़े, अगर कोई ऐसा एहतमाम करता है और उसके बाद उसके अंदर 3 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ता है और 12 मरतबा 12 बार वो सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है, तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर सूरह इखलास सूरह नंबर 112, और इसको कुल हुवल्लाहु अहद हम और आप बोलते। पूरे कुरान मजीद में 2 ही सूरह ऐसी है कि उस सूरह का नाम तो है लेकिन अंदर में उसका नाम ही नहीं है, अंदर में नाम नहीं है लेकिन उसका बाहर नाम है। लेकिन पूरे कुरान मजीद में जितनी सूरतें 2 को छोड़कर, पूरे कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? 114। 114 में 112 जो है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं पर उसका नाम मिल जाएगा।
جیسے البقرہ گائے تو اس میں اس کا ذکر ہے، لیکن 2 صورتیں ایسی ہے پورے قرآن مجید میں کہ اس کے اندر اس کا نام نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا نام ہے، اندر نام نہیں لیکن باہر اس کا نام ہے. بتا سکتے ہیں وہ دونوں صورتیں کون سی ہے؟ پھنس گئے. مولوی صاحب بھی پھنس گئے تھے. مولوی صاحب سے ایک صاحب نے پوچھ لیا، ایک بڑے مولانا صاحب نے، کہ آپ بتائیے 2 سورہ ایسی ہے کہ اندر اس کا نام نہیں لیکن باہر اس کا نام ہے. تو میں نے کہا بھائی میں تو نہیں جانتا ہوں. تو عالم کی یہی نشانی ہے، اگر نہیں جانتے ہیں تو کہیں گے میں نہیں جانتا، لیکن ظالم کی نشانی یہ ہے، برادر لوگوں کو دیکھیے گا، آسک می آئی ہیلپ یو، مجھے سب معلوم ہے کہ نہیں؟ اب جو بھی سوال پوچھو میں جواب دے سکتا ہوں. تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ مولوی لوگوں کو آتا ہی نہیں. فلانے صاحب کو دیکھیے، برادر کو ہر سوال کا جواب دیے جا رہے ہیں، اور یہ بولنا کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ بھی آدھا علم ہے. یہ پتا ہے آپ کو؟ تو میں نے کہا مولوی صاحب مجھے پتا نہیں ہے. ارے اب مجھے تو لگنا چاہیے یار، میں تو مدینہ شریف سے پڑھ کے آیا اور مجھے پتا نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا لگ بھگ 40 سوالات، 40 اس میں سے 4 کا ہی جواب دیے، 36 کا دے بھی نہیں کیے. تو میرے بھائی وہ سوال جواب ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کوشچن آنسر. لیکن آج جو کوشچن آنسر لے لے، آسک می کہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہی سب سے بڑا مولانا ہے، اور آگے کتاب رکھے رہے، فوٹو اس کی چلاتے رہے، ویڈیو بناتے رہے. بھائی مولوی لوگ بھی کام کر رہے ہیں بھائی الحمدللہ. تو آپ ہی لوگ بتائیے، میں آپ لوگوں کا امتحان نہیں لینا چاہ رہا ہوں. 2 سورہ ایسی ہے کہ اندر نام نہیں لیکن باہر نام ہے. اس میں سے ایک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور دوسری سورہ فاتحہ. فاتحہ کے اندر الفاتحہ اندر ہے لکھا ہوا نہیں، لیکن باہر اس کا نام ہے الفاتحہ. تو پورے قرآن مجید میں یہ 2 صورتیں ایسی ہے جو باہر نام والی ہے، اندر نام والی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ سب کی جانکاری رکھنا ضروری ہے. تو قرآن سے جڑیے گا تو سب ٹینشن فری ہو جائے گا، حدیث سے جڑیے گا سب کچھ پتہ چل جائے گا. اس لیے سیکھیے، اور سیکھنا بند تو جیتنا بند. ہمیشہ سیکھتے رہیے، اور سیکھنے میں کوئی عمر سیما نہیں ہے. میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، کتنے لوگ بولتے ہیں کہ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا، میرا نواسا ہے، میرا پوتا ہے، میں کیسے قرآن سیکھوں؟ صحابہ کرام 70 سال 80 سال 60 سال 50 سال میں ایمان لاتے تھے اور وہ لوگ قرآن سیکھتے تھے. تو بزرگوں کے بھی محفل لگنی چاہیے، سیکھیے، اس کا فائدہ ہے. پھر آگے یہ کہا گیا نماز سے فارغ ہو کر یہ پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ. پھر اسی طرح 70 بار یہ پڑھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. کہاں سے لوگ لے آئے پتہ نہیں. ہم مولوی صاحب کو بھی کہاں سے ڈھونڈ کے لانا پڑتا، یہ سب بتانا پڑتا. تو یہ حدیث جو ہے گڑی ہوئی ہے، کہاں سے لوگ گڑھ لیے پتہ نہیں. 12 رکعت پڑھنے کی، اور اس کو لوگ سنا بھی رہے ہیں. تو بچنا ضروری ہے ایسے. اگر آپ کو صحیح جانکاری رہے گی تو کوئی بھی آپ کو بیوقوف بنا نہیں سکتا ہے، ورنہ الو سیدھا کر سکتا ہے. آئیے رجب کی مناسبت سے ایک دعا بہت مشہور ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی پتا ہو. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور رمضان کے مہینے میں بھی برکت دے. بہت مشہور ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2346. لیکن یہ ضعیف روایت ہے، صحیح نہیں ہے. زائدہ بن ابی الرقاد کہتے ہیں، زائدہ بن ابی الرقاد کے بارے میں آیا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا تقریب التہذیب میں 1986 ضعیف، یہ صحیح آدمی نہیں ہے. منکر الحدیث کہا ان کے بارے میں، یہ عدم یونیک چیز بیان کرتا تھا. تو میرے بھائیو یہ سب چیزوں کی جانکاری کیا ہوگی جب آپ صحیح عالم سے جڑیے گا، اوتھینٹسٹی دیکھیے گا، تب آپ کو صحیح جانکاری ملے گی. پھر اسی طریقے سے رجبی روزے بھی اپنے یہاں بہت فیمس ہو گئے ہیں. رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا، شروع میں رکھے، بیچ میں رکھے، آخر میں رکھے. اور رکھنے والی جو حدیثیں بیان کی جاتی ہے لوگوں کو ابھارنے کے لیے، ایک یونیک چیز آپ کو بتا دوں، جس میں نمبر والا کام رہے کہ اتنا کرو تو اتنا نمبر، تو سمجھ جائیے یہ پھینک رہا ہے. سمجھ جائیے کہ یہ پھینک رہا ہے اور چورن بیچ رہا ہے. تو ہمیں اور آپ کو لینا ہے کہ نہیں لینا؟ آپ دیکھیے ایک نے پھینک دیا بنا کے، ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب 1000 سال روزہ رکھنے کے ثواب، 1000 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے.
ایسا چورن پھینک رہا ہے. 2 دن روزہ رکھنے کا ثواب 2000 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے. اللہ اکبر. 3 دن روزہ رکھنے کا ثواب 3000 سال کا ثواب ہے بھائی. چاہے اتنے دن زندہ رہے نہ رہے, یعنی رہے بھی نہیں لیکن پھر بھی مل رہا ہے. 7 دن روزہ رکھنے کا ثواب, جہنم کے 7 دروازے بند, کھلیں گے ہی نہیں. جہنم میں کتنے دروازے ہیں؟ 7. لہا 7 ابواب, سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 44 کہ جہنم کے 7 دروازے, 7 دروازے بند ہو گئے. 7 دن روزہ رکھ لیے رجب میں, تو جس نے 8 روزے رکھے جنت کے 8 دروازے کھل گئے. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. جہنم میں کتنے ہیں؟ 7. جنت کے کتنے ہیں؟ 8. صحیح بخاری کتاب بدل خلق حدیث نمبر 3252. اب دیکھیے کیسے کیسے جوڑ دیا. اگر ہم اور آپ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ واہ کیا یونیک معلومات ہے. مولوی لوگوں کو تو یہ سب پتہ ہے ہی نہیں, لیکن کچھ علماء بریانی بھی ہے, کچھ علماء حقانی ہے. علماء حقانی کو پکڑیے, علماء بریانی کو نہ پکڑیے گا. علماء حقانی کو پکڑیے گا تو آپ کو بات صحیح سمجھ میں آ جائے گی. جہاں علماء بریانی کے پیچھے پڑیے گا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے علم کس سے سیکھ رہے ہیں, کس کی ویڈیو سن رہے ہیں, یہ سب پتہ ہونا ضروری ہے. علماء سے جڑ کے رہیے, اور اپنے امام صاحب سے اور جڑ کے رہیے. اپنے لوگ کیا رہتا, نہیں وہ بڑھ کے مولانا ہے تو وہ چھٹکے مولانا ہے. گھر کی مرغی دال برابر ہے نا. گھر کی مرغی دال برابر بھی نہیں. اگر پانی برابر بھی ہو جائے تو بہت ہے. پانی برابر بھی ہو جائے تو بہت ہے. ایک چیز اور بتا دوں, پردیسی مولوی اور دیسی مرغی, نہیں سمجھے, سمجھانا پڑے گا. پردیسی مولوی اور دیسی مرغی, سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دیسی مرغی جو ملتی ہے دیہاتی مرغی, وہ کھانے میں بڑی اچھی ہوتی ہے. تو دیسی مرغی اور پردیسی مولوی, کیا ہے لوگوں کا فلسفہ. اپنے والے اچھے نہیں لگتے. جی نہیں میرے بھائیو, سیکھیے, اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آئیے اور میں بتا دوں آپ کو کہ ایک اور گڑی ہوئی حدیث ہے روزے کے تعلق سے. 3 دن روزہ رکھے تو پورے مہینے روزے کا ثواب. 15 دن روزہ رکھے تو اللہ اپنی رضا لکھ دیتا ہے کہ میں راضی ہو گیا. صرف 15 دن روزہ رکھے. رمضان کا روزہ رکھتے ہی نہیں. یہاں دیکھیے کتنا ابھارا جا رہا ہے. رمضان میں بھی ہم اور آپ بہت ہوشیار, ایک پہلا رکھ لیے, ایک بیچ والا رکھ لیے, ایک اخیر والا رکھ لیے. بھائی ایسا کیوں کیا؟ ارے مولوی صاحب میں نے رمضان کے مہینے کو باندھ دیا ہے. کیسے باندھ دیا بھائی؟ پہلا رکھ لیا اور اخیر والا رکھ لیا. بھاگ کے کہاں جائے گا, پورا بدھا ہوا ہے. واہ ارے واہ, رمضان کا کوئی رکھتا ہی نہیں ہے, اور یہ سب کی اتنی فضیلت اور لوگ اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ کے لیے یہ سب چیزیں جو صحیح ہیں وہ سب سیکھیے تو فائدہ ہوگا. پھر اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں 2-3 چیز اور رہ گئی, وہ بیان کرنا. ایک ہے 22 رجب کا مسئلہ, رجبی کوڈے. 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام کا کوڈا, یعنی نظر و نیاز کرنا. جو بھی ان کے نام کی نظر و نیاز کرے گا, جو مانگے گا اس کی مراد پوری ہو جائے گی. اور اگر مراد پوری نہیں ہوئی تو کہاں سے گھڑ کے لیا ہے, ہاتھ ان کا گریبان میں سیدھا ڈال دینے کا. بھئی ہماری مراد پوری نہیں ہوئی. میرے بھائیو 22 رجب سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا کیا لینا دینا, کیا لینا دینا. ان کی پیدائش تو 8 رمضان 83 ہجری ہے, اور ان کی وفات 15 شوال 148 ہجری ہے. 22 رجب سے ان کا کیا لینا دینا؟ وہ 22 رجب کو نہ پیدا ہوئے ہیں نہ دنیا سے گئے ہیں. یہ 22 رجب کی جو رسم ہے, کونڈے والی رسم, یہ اپنے انڈیا سے نکلی ہوئی ہے, اپنے بھارت دیش سے. اور 1906 کا مسئلہ ہے. رامپور کے نواب تھے حامد علی, شیعہ نواب تھے حامد علی. حامد علی اپنی ایک داشتہ سے, ایک لیڈیز سے ناراض ہو گئے. تو اس لیڈی نے منانے کے لیے کیا کیا, کچھ داستانیں عجیب داستان چیزیں کسی سے گڑوا لی, لکھوا لی. امیر مینائی کا نام سنے ہوں گے, ان کے لڑکے ہیں خورشید مینائی. انہوں نے ایک کتاب لکھی داستانیں عجیب.
اور اسی کے اندر امام جعفر صادق کے نام کا یہ سب جو کوڈا ہے وہ لکھا گیا کہ نظر و نیاز کرنے سے مراد پوری ہوتی ہے. اس وقت سے وہ رائج ہے اور یہ سب رسم چلی آ رہی ہے. کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا؟ آپ خود سوچئے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ وہ کبھی کہیں گے کہ میرے نام کی نظر و نیاز کرو، مجھ سے مانگو، میں مراد پوری کرتا ہوں؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں مراد پوری کرتا ہوں، اولاد دیتا ہوں، بگڑی بناتا ہوں، کوئی بتا دے؟ پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہوں، کوئی بتا دے؟ اب آپ بتائیے، اللہ کی رحمت کو کوئی روک سکتا ہے؟ سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 2، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ. اللہ اپنی رحمت جس کے لیے کھول دے، دنیا کی کوئی طاقت اس رحمت کو روکنے والی نہیں ہے. اور اللہ اپنی رحمت کو روک لے، کوئی ہے دے دے کسی کو؟ بالکل نہیں. تو ہمارا اور آپ کی توحید مضبوط ہونی چاہیے. توحید اگر مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو ہلا نہیں سکتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، نظر جو ہے ایک عبادت ہے، یعنی میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کر لوں گا. نظر عبادت ہے اور یہ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. تو جو کوئی ادھر ادھر کرتا ہے گڑبڑی ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں بکرا کاٹوں گا اور مدرسے میں بچوں کو کھلا دوں گا. واہ ارے واہ، یہ بکرا کاٹ کے ہی کھلانے والی نظر تھوڑے نہ ہے بھائی. یہ بھی نظر مانیے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مدرسہ بنا دوں گا، مسجد بنا دوں گا. میرا یہ کام ہو گیا تو پانی کا نل لگا دوں گا، میں نمازی ہو جاؤں گا. پہلے ہی بے نمازی اگر ہیں تو کچھ اچھی چیز کے مانیے جو ہمیشہ چلے. صرف کھلانے ہی سے مسئلہ حل ہوگا. اور رسم والی چیز ایک اور یاد رکھیے گا، رسم والی چیز میں ایک پوائنٹ یاد رکھیے، اس میں ہر مہینے میں کھانا ہے، دیگ ضروری ہے. صرف رمضان کا مہینہ ایک چھوٹ گیا، اس میں دیگ کا کچھ مل ہی نہیں رہا دن میں کرنے کا. بقیہ ہر مہینے میں کہیں نہ کہیں دیگ ہے ہی، پیٹ ہے ہی، کھانا کھلانا ہے ہی. ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ہے. رمضان میں نہیں ہے اور دن میں نہیں ہے. اب دیکھیے کیا ڈھونڈ کے لائیں گے پتہ نہیں، ورنہ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بنا رکھا ہے. اور ہم اور آپ بھی سیدھے سادے لوگ ہیں، اس پر غور ہی نہیں کرتے ہیں. تو 22 رجب کے اندر جو مسئلہ ہے اصل وہ یہ ہے کہ 22 رجب جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. اور صحابہ سے جن کو دشمنی ہے، جن کو نفرت ہے، تو ایسی چیزیں گھڑ کے لائیں گے ہی. تو کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی وہ ساتھ دے رہے ہیں. تو میرے بھائیو، اس دن کی مناسبت سے، 22 رجب کی مناسبت سے نظر و نیاز والی کوئی بھی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. ایک چیز اور ہے اپنے یہاں کہ رجب کے مہینے میں عمرے زیادہ ہو رہے ہیں. لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے، تو اس مہینے میں اگر عمرہ کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. اور ٹورس والے سب بھی ہم کو بھانپ گئے ہیں، ہم کو سمجھ گئے ہیں. ٹورس والے کیا کرتے ہیں، وہ صرف کھانے کی پلیٹ دکھاتے. ہمارے یہاں 10 آئٹم تو آپ کے یہاں 10 آئٹم، میرے یہاں 20 آئٹم. مکہ اور مدینہ میں عدم حرم کے قریب کیا ہے، قریب ہوٹل، اتنے ڈسٹینس میں. واہ رے واہ، ایک کھانا ایک قریب ہونا. آپ کو پتا ہے ہم اور آپ کھانے کے لیے جاتے ہیں، کھانا یہاں نہیں ملتا ہے. کسی کو فکر نہیں ہے کہ میرا عمرہ سنت کے حساب سے ہو جائے. سب کو فکر ہے میرے عمرے میں ہوٹل ہے کہ نہیں ہے، سب کو فکر ہے کھانا اچھا ہے کہ نہیں. تو ٹورس والے بھی ہوشیار ہے، وہ کھانے کی ویڈیو بنا بنا کر خوب ڈالتے ہیں اور ایسا چونا لگا دیتے فری میں عمرہ ہو، فری میں لے گیا اور گردن کٹوا دیا. جانتے چونا کیسے لگتا ہے؟ فری میں لے جا کے بولے ایسا کرو نا، فری میں لے گئے ہیں تو سب بوڑھی عورت کو بھی گلے میں سونے کا ہار پہنا کے وہاں سے لاتا ہے. کسٹمر آفیسر جو بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھی ماتا یہ سونے کا یہ ہار گلے میں، تو آپ جھوٹ کہاں بولیں گے، عمرہ کر کے آ رہے ہیں. بولے وہ ٹور والے نے پہنا دیا ہے، پہنایا ہے، وہ ٹوپی پہنایا ہے، ادھر آ جائیے. ارے سب کے گلے میں سونے کے ہار، وہ آ رہے، واہ، ٹور والا بھی ہوشیار ہے.
کم میں لے جاتا مروا دیتا ہے، یہ بسکٹ لے جاؤ، یہ کرو وہ کرو. کتنے بھولے بھالے ہیں ہم اور آپ. میرے بھائیو، عمرہ اچھا ہو جائے اس کی فکر کیجئے. کھانا اچھا نہ ملے چلے گا، دور جتنا رہیے گا، جتنے چل کے آئیے گا اتنے زیادہ ثواب. تو آئیے رجبی عمرے کے تعلق سے دو چار حدیثیں لیتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1255. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیا. تو پھر وہ خود کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ سے پوچھا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا؟ بولے نہیں کیا. بولے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو آپ کے کمرے حجرے روم کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کہنا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کیا. تو وہ خود کہتی ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، تو یہ کیسے بھول گئے؟ اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں. اب یہاں غور کیجئے، پہلے کی لیڈیز کیسی تھی؟ ان کو حدیثیں یاد ہے، قرآن کی آیتیں یاد ہے. آج آپ میں سے کوئی آدمی بتا دے کہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ ہے، میری بیٹی حدیث کی حافظہ ہے. شوق نہ ہمارے اندر ہے نہ ان کے اندر ہے، الا ماشاء اللہ. اب کبھی کبھی تو حافظ قرآن بیٹوں کو بنانا فیشن ہو گیا ہے. فیشن کے لیے مت بنائیے، اللہ کے لیے بنائیے بھائی، اللہ کے لیے. اللہ کے قرآن کا حافظ ہے، اللہ کے لیے، فیشن کے لیے نہیں. اور ایک چیز اور بتا دوں، تراویح میں بھی بڑا مسئلہ ہو گیا. سب کو شیخ سدیسی چاہیے، سب مسجد والے کو. رے بھائی کہاں سے اچھی آواز لائیں گے؟ وہ آواز اللہ کی طرف سے بھائی. علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہ آپ اگر قرات سن لے تو بولے کتنی خراب لگتی ہے. تو اللہ ہر ایک کو ہر چیز نہیں دیتا. قرآن پڑھ رہے ہیں نا بھائی، بہترین آواز ہونا. اور ایک خرابی اور بتا دوں، برا نہ مانیے گا، کہیں کہیں پر تو چل رہا ہے کہ جو جتنا زیادہ امام صاحب روئے وہ اتنے اچھے امام صاحب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے رونے کے لیے، اور کہاں پر روتا ہے؟ انہ لا یذل من والیت پر آمین بولتا ہے. رے بھائی یہاں آمین تھوڑے نہ ہے، کہاں کہاں پر آمین بولا جا رہا ہے. اور امام صاحب رلاتے، اور خاص طور پر اسپیشل لائٹ بن کر کر کے رونے والے کو بلایا جاتا اور سب روتے ہیں. مانا سمجھے نہ سمجھے روتے جا رہے ہیں. اور جو جتنا زیادہ رلایا وہ اتنے اچھا قاری صاحب ہے، چاہے قرآن یاد رہے نہ یاد رہے. یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے رو رو کے ایسا کرنے کا. تو دیکھیے مناسبت. تو انہوں نے یاد دلایا لیڈیز نے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ عبداللہ بن عمر جو بولتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں کیا، وہ بھول گئے ہیں. وہ خاموش سنتے رہے کہ ہاں ان کو یاد ہے. تو پتہ چلا حدیث کے مسئلے میں لیڈیز بھی بہت آگے آگے تھی. ہم اور آپ بھی حدیث سے شوق پیدا کریں. اپنے یہاں حدیث کمپٹیشن کہاں ہوتا ہے؟ صرف بچوں کا ہو رہا ہے. جوان کا کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ بوڑھوں کا کیوں نہیں ہوگا؟ لیڈیز کا کیوں نہیں ہوگا؟ قرآن کمپٹیشن، اپنے یہاں قرآن کمپٹیشن ہے، کرکٹ کمپٹیشن ہے نا، وہ سب کچھ کمپٹیشن ہے. شعر و شاعری ہے، محترمہ بھی آ رہی ہیں. قرآن کمپٹیشن نہیں ہے، حدیث کمپٹیشن نہیں ہے. کب ہوگا؟ تو یہ سب یاد رکھیں گے تو فائدہ. تو جب اچھے پڑھنے والے لوگ پیدا ہوں گے تب نہ ایسی چیزیں جو کوئی بھول جائے گا تو یاد دلائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں. صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1253. 4 عمرے کیے ہیں بس. اللہ اکبر، صرف 4 عمرے. اور 3 عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے ہیں. ایک بھی عمرہ رجب میں نہیں کیا ہے، اور 1 عمرہ حج کے ساتھ کیا ہے. 4 ہی عمرے ہیں. آج ہمارے اور آپ کی حالت کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1211. کتنے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں؟ دیکھیں معلوم نہیں ہے. تو جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر اپنا عمرہ کر لیا، ٹکلا بنا لیے، پھر آ گئے مسجد عائشہ. مسجد عائشہ سے پھر احرام باندھے، پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں. یہ ان کی طرف سے تو 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 ان کی طرف سے، ایک ہی خرچ میں 50 اور 100 عمرہ کر کے آ رہے ہیں. پورے سر کو خون کر کے آ رہے ہیں. ہوگا عمرہ؟
मालूमात हासिल कीजिए, कोई पूछता भी नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल रखने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम वहां चली जाओ, फिर वहां से आके कर लो अपना इहराम बांध लो। जिनके साथ भेजा उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, उनको भी कह देते कि एक उम्रा तुम भी वहां से बांध लेना इहराम, एक उम्रे का। अरे इतना ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही ले जाते कि मैं एक और कर लेता हूं, 4 ही क्यों होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 उम्रे हैं, हमारे और आपके एक ही दान में 50 उम्रे, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। सुनन अबी दाऊद किताबुस सुन्नह के अंदर एक हदीस है, कौन सी हदीस है वो? सुनन अबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4607, किताबुस सुन्नह में हदीस नंबर 4607। इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। आज बयान किया था, आज आपने कर दिया, माशाअल्लाह। नहीं, वो फिर और याद ताज़ा हो जाएगी। यानी ये हदीस जो है वो हमारे लिए एकदम ये है कि ऐसे फितने के दौर में हम कैसे रहें, क्या करना चाहिए। इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, कान नहा मौइज़तु मुवद्दिन, ऐसा खुतबा था लग रहा था ये अलविदाई है, यानी आप दुनिया छोड़ के आप जा रहे हैं। वजलत मिनल कुलूब वज़रफ़त मिनल उयून, आंखें बह गई और दिल हिलने लगे। अब ये तासीर अल्लाह पैदा करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो जानबूझ के हिलाते हैं, नमक मिर्च लगाते हैं, गलत चीज उसके अंदर डालते हैं, इफेक्ट पैदा करते हैं। से मैंने कहा ना इफेक्ट कैसे पैदा करना, मैंने मिसालें भी आपको दे दी। कभी भी मौत से डराने का नहीं, अल्लाह से मिलने का शौक दिलाइए कि हमारी और आपकी मुलाकात अल्लाह से होने वाली है। मौत को याद कराना है, डराना नहीं है। किसने कहा मौत से डराओ? तो इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, ऐसा लगा। तो एक पूछने वाले ने पूछ लिया कि लग रहा है जुदाई का वक्त है, कुछ कीजिए। उसी को बेतक़ुल्लाह वस्समी वत्ताअह, मैं तुम लोगों को अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ, सुनने की और इताअत करने की, गरचे तुम्हारा काला कलूटा गुलाम ही अमीर क्यों न हो। आज अपने यहाँ अमीर की इताअत नहीं है, हम लोग खुद ही अमीर हैं, जितने आदमी है सब अमीर हैं। सबको मुतवल्ली बनने का शौक है, मुसल्ली बनने का शौक नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। सब मुतवल्ली बनना चाहता है। और मस्जिद के अंदर तो इमाम साहब के लिए सब मुतवल्ली हैं, बेचारा इमाम अकेला मुसल्ली है। बुरा ना मानिएगा, आपके इमाम साहब ने हमको कुछ नहीं कहा भाई, क्लियर बात। एक जगह हमने ऐसी तकरीर की हदीस सुनाई तो एक साहब इमाम के पीछे पड़े हुए, तो पूछ लिया कि इमाम ने कुछ कहा है क्या? रे भाई उन्होंने कुछ नहीं कहा है, जो हकीकत है वो बता रहा हूं। खालिद भाई, अमीर की इताअत, काला कलूटा गुलामी क्यों ना हो, या पहले ही आपको नहीं चुनना चाहिए था, और जब चुन लिया तो पूरी बात। फिर आगे कहा बहुत ज्यादा इख्तिलाफ रहेगा, उस वक्त क्या करोगे? फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़ व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। एक और दूसरी हदीस में कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। देखो जब फितने का ज़माना है, इख्तिलाफ बहुत पैदा हो जाए, मेरी सुन्नत को पकड़ के रखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हर चीज़ में, और खुलफ़ाए राशिदीन जो चारों हैं उनकी सुन्नत। तो क्या चारों ने भी रजब के महीने में ये सब चीज़ किया है क्या जो मैंने बताया? न कूड़ा का मसला है, न 27 रजब का मसला है, शब मेराज का, जबकि उनसे ज़्यादा नबी से मोहब्बत कौन करने वाला हो सकता है? साहबे कराम से ज़्यादा, खुलफा राशिदीन से ज़्यादा हम और आप मोहब्बत करने वाले हैं, सल्फ़ सालिहीन से ज़्यादा हम और आप मोहब्बत करने वाले हैं, चारों इमामों से ज़्यादा हम और आप मोहब्बत करने वाले हैं दीन से। तो मेरा भाई हो, सुन्नत को पकड़ के रखना है अदम दाढ़ से। ये दाढ़ देख रहे हैं, यह दाढ़ है, अदम पकड़ के रखना है। इख्तिलाफ के ज़माने में आप अकेले क्यों नहीं है, लेकिन आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले उम्मत थे। पूरा शहर गंदगी से भरा हुआ है, तो शहर को बुरा भरा बोलिएगा या अपने पाँव में जूता पहन लीजिएगा? शहर में अगर गंदगी है तो पाँव में जूता पहनिए और निकल जाइए। तो इख्तिलाफ के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, तो सुन्नत को आम कीजिए हर चीज़ में, और सुन्नत अपने अंदर पैदा कीजिए, दूसरे के अंदर मत देखिए। पहले अपने अंदर कि मैं छोटी छोटी सुन्नत पर अमल करता हूँ कि नहीं करता हूँ। हम और आप दूसरे के अंदर झांकते रहते हैं, और ख़ास तौर पर
मौली साहब लोगों में बहुत ज्यादा झांकते हैं, अरे मौली साहब पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, अच्छा मौली साहब की दाढ़ी इतनी छोटी क्यों है, तो इंची टेप ला के नापिए काहे छोटी है, और आपकी छोटी रहेगी चलेगा? वाह रे वाह, वाह रे वाह। अपनी फिक्र कीजिए कि हमारे ऊपर कितनी सुन्नत जिंदा है कि नहीं? तो कोई भी मसला हो सुन्नत को पकड़े रहिए, आप अकेले क्यों ना हो, नर्वस कभी नहीं होइए। तो यही हदीस इख्तिलाफ के ज़माने में, बिदत के ज़माने में है, सुन्नत को पकड़ने के लिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको छोटी छोटी सुन्नत पर भी अमल करने वाला बनाए, बिदात व खुराफात से अल्लाह दूर रखे। मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, उर्दू को माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन पैगाम ख़राब नहीं है, पैगाम को ले लीजिएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज़ में डूबे हुए अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, गज़्ज़ा के मुसलमानों के अल्लाह तू काफ़ी हो जा। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको तो लग रहा है और रहम, लेकिन तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, जालिमों को तू पकड़ ले, मजलूमों के लिए सहारा बन जा, तू ही सहारा बन सकता है। फिर इसी तरीके से जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे, जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे अपनी रहमत से अता कर दे, जिनकी शादी नहीं हो रही है अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल दे, हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदअत व खुराफात से दूर रखे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।